أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاطر جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے تو کیا ایسے انسان کی گمراہی کی کوئی حد ہو سکتی ہے جس کا بڑا کام ہی اس کے لیے اس کی خوبصورتی و زینت بنا ہوا ہو، وہ اسے بہت ہی اچھا کام سمجھ رہا ہو. غرض حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے، اللہ اسے پہنچا دیتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر افسوس کرنے میں اپنی جان نہ گھلائیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تکبر عجب کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد اور باطل ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عجب اترانا، تکبر، خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا تکبر کا ایک درجہ ہے. اسی عجب کا ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ اس درجے پر پہنچ کر انسان کو اس کی اپنی برائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں. پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں. تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 9 یہ ہے کہ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت واحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. ترجمہ یہ ہے اور اس لیے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادل کو حرکت میں لاتی ہیں، پھر ہم اس سے مردہ اجڑی ہوئی بستی کی طرف لے جاتے ہیں. اس طرح اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا یا مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا کو منظور ہوگا کہ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے تو 40 دن تک متواتر آسمان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے انسانوں کے جوڑ ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ہڈیوں پر گوشت اگائے گا. یہ تفسیر قم میں بھی لکھا ہے اور تفسیر صافی میں بھی. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلے سور کے پھونکے جانے پر خداوند عالم بحر مسجور جس میں نطفے کی طرح کا پانی ہے اس سے زمین پر پانی برسانے کا حکم دے گا. پس جہاں جہاں جس مردے کو وہ پانی چھوئے گا وہ مردہ زندہ ہو کر زمین سے نکل آئے گا. یہ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 10 یہ ہے کہ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. ترجمہ یہ ہے اب جو کوئی عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کی ہے. اس کی بارگاہ میں جو چیز بلند ہوتی ہے وہ صرف اچھی اچھی باتیں ہیں اور اچھا عمل اس کو بلند کرتا ہے. رہے وہ جو برائیوں کے منصوبے بنا کر چال بازیاں اور مکاریاں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے، اور ان کی یہ مکاری اور چال بازی تباہ و برباد کرنے والی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کی سچائی ثابت ہونے کا ایک ثبوت یا ذریعہ ہوا کرتا ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہوا کرتا ہے. مثلا جب انسان کچھ کہتا ہے اور اس پر خود عمل بھی کرتا ہے تو اس نے اپنے قول کو سچا ثابت کر دیا. ایسے شخص کا قول اس کے اپنے عمل کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، لیکن اگر انسان جو چاہتا ہے اس پر وہ خود عمل نہیں کرتا یا اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا قول بھی اس کے ناپاک عمل کی طرح پلٹا دیا جاتا ہے جو اسے دوزخ میں گرا دیتا ہے. یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ چاہو کہ بغیر اپنے قبیلے کے مدد کے عزت والے اور بغیر حکومت و اقتدار کے تمہاری ہیبت ہو
تو گناہوں کی ذلت سے نکل کر خداوند عزیز کی اطاعت و فرمانبرداری کی عزت کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ بیان انواع کی جلد 44 میں لکھا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے۔ لوگ دوسری 5 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں تو کیسے پا سکتے ہیں؟ نمبر 1، میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ شکم پوری میں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 2، میں نے راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 3، میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال و زر میں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 4، میں نے عزت کو اپنے دروازے پر رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں پر طلب کرتے ہیں۔ اور 5، میں نے اپنی رضا کو خواہش نفس کی مخالفت میں رکھا ہے، لوگ اسے خواہش نفس کی اطاعت میں تلاش کرتے ہیں۔ پس وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ تفسیر انوار النجم میں بھی لکھا ہے بحوالہ جامع الاخبار۔ الہ یصعد الکلم الطیب، یعنی پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ کلمہ کلمتن کلموں کی جمع ہے اور مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جس کی جمع واحد میں صرف تا کا فرق ہو، جیسے مہاتن اور فلاتن کی جمع مہاون اور فلا آتی ہے، ان کو مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ اللہ کی طرف کلمہ طیب کے بلند ہونے کا مقصد قبولیت ہے، کیونکہ بنی آدم کے نیک اعمال کو ملائکہ اوپر لے جایا کرتے ہیں۔ کلمہ طیب سے مراد تسبیح و تقدیس پروردگار کی ادائیگی کے کلمات ہیں، اور ان سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی بنا پر اس کو کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تفسیر برہان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، کلمہ طیبہ اس طرح ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ حقا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں بھی لکھا ہے، تفسیر برہان میں بھی اور تفسیر نور الثقلین میں بھی۔ والعمل الصالح یرفعہ، یعنی نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اس کے چند معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عمل صالح کلمہ طیب کو اوپر لے جاتے ہیں۔ عمل صالح کو کلمہ طیب اوپر لے جاتے ہیں۔ پہلی صورت میں مقصد یہ ہے کہ عمل صالح عقیدے کی بلندی کی ضمانت ہیں، کیونکہ کلمہ طیب سے مراد صحیح عقیدہ ہے۔ دوسری صورت میں مقصد یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اعمال صالح کی مقبولیت اور بلندی کا موجب ہے۔ اور اس کا تیسرا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ کلمہ طیب اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی بارگاہ اجابت و قبولیت تک پہنچتے ہیں، اور نیک عمل کو نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور ان کے صحیح عقیدے کی وجہ سے ان کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔